السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج مطالعہ پاکستان 9th کلاس کا ہمارا 3rd لیکچر ہے۔ تو 3rd لیکچر میں ہم نے قائد اعظم کا خطبہ صدارت جو ہے وہ ریڈ کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم جو ہے وہ ریڈ کر چکے تھے قرارداد پاکستان 1940 اور اس کے بعد اس کا پس منظر، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے قائد اعظم کا خطبہ صدارت پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے قرارداد اور قرارداد پر رد عمل۔ تو پہلے شروع کرتے ہیں قائد اعظم کا خطبہ صدارت۔ قائد اعظم نے 1940 میں مسلم لیگ کے لاہور کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اپنے خطبے میں مسلمانوں کے لیے ایک سمت کا تعین کر دیا، یعنی کہ اگر وہ جدوجہد کر رہے ہیں تو ان کو ایک ایسا راستہ بتا دیا کہ اگر آپ اس راستے پر چل کر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے تو ہمیں جو ہے وہ علیحدہ مملکت مل سکتی ہے، جس میں ہم اپنے حقوق استعمال کرتے ہوئے اپنے یعنی کہ اپنے آزادی سے اپنے حقوق جو ہے وہ پورے کر سکیں گے، اپنی مذہب کے مطابق اپنی جو ہے وہ زندگی گزار سکیں گے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے کیونکہ ان کے رسم و رواج، روایات، تہذیب و ثقافت اور سب سے بڑھ کر ان کا مذہب کیا ہے؟ مختلف ہے، جدا ہے۔ تو کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ پھر دو قومیں ہیں، اگر مسلمانوں کا جدا ہے، ہندوؤں کا بھی جدا ہے، تو وہ کبھی بھی آپس میں ایک جگہ پر اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ صدیوں سے ساتھ رہنے کے باوجود اور ہندو اور مسلمان اپنی اپنی جداگانہ پہچان رکھتے ہیں۔ اگر برصغیر متحدہ صورت میں آزاد ہوتا ہے تو مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت نہیں ہو سکے گی، کیونکہ ہندو مسلسل جو ہے وہ کوشش کر کے اپنی حکومت قائم کر لیں گے اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو ہے وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا رہے گا۔ سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان علیحدہ مملکت کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ غیر سیاسی بالکل بھی نہیں سمجھنا چاہیے اسے، کیونکہ تاریخ اگر دیکھی جائے یا غیر تاریخی نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے تو برطانیہ سے آئرلینڈ جدا ہوا، اسپین اور پرتگال علیحدہ علیحدہ مملکتیں بنی، چیکو سلواکیہ کا جو ہے وجود وہ بھی تقسیم کے نتیجے میں ہی عمل میں آیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ برصغیر کا جو ہم مطالبہ پیش کر رہے ہیں نہ تو یہ سیاسی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، نہ یہ فرقہ وارانہ ہے، بلکہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں ان کا مسئلہ ہے، یہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس جو برصغیر ہے اس میں مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ ہے، اس کے بعد ہے برطانوی ہند ایک برصغیر ہے، ملک نہیں، یعنی کہ جس جگہ پر وہ رہ رہے ہیں وہ ایک برصغیر ہے، نہ ہی وہ ملک ہے، نہ ہی وہ جو ہے وہ ایک قوم کا وطن ہے، بلکہ ایک برصغیر ہے۔ اس میں ہر جو قوم رہ رہی ہے ان کے طور طریقے الگ ہیں، ان کی روایات الگ ہیں، ان کے مفادات جو ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ اس کے بعد قرارداد ہے، اسی قرارداد میں قرار پایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس مطلب یہ رائے پیش کی گئی کہ جو بھی کوئی آئینی منصوبہ پیش کیا جائے گا اس کو تب تک مسلم لیگ قبول نہیں کرے گی، مسلمان تب تک قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ ان اصولوں کے مطابق نہیں ہوگا جن اصولوں پر جو ہے وہ انہوں نے قرارداد پیش کی ہے، یعنی کہ ایسے حصے جہاں پر مسلمان اکثریت میں موجود ہیں وہاں ان کو یعنی کہ مثلا ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے ان کی تشکیل یعنی کہ آزاد ریاستوں کے طور پر کر دی جائے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ایسے ان خطوں اور وحدتوں یعنی کہ ایسی جگہیں جہاں پر مسلمان اقلیت میں بھی موجود ہیں وہاں پر بھی انہیں رہنے کی جگہ اور انہیں محفوظ تحفظ جو ہے یعنی کہ انہیں حفاظت دی جائے، ان کے حقوق سلب نہ کیے جائیں۔ اب قرارداد پر نیکسٹ رد عمل ہے کہ قرارداد پر رد عمل کیسے یعنی کہ ہندوؤں نے کیا رد عمل پیش کیا، تو یہ ہمارے پاس ہے۔ ہندوؤں نے قرارداد کے خلاف اظہار رائے کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ جیسے قرارداد پیش ہوئی ان میں ہلچل مچ گئی کہ یہ قرارداد پیش ہوئی ہے، تو انہوں نے آپس میں جو ہے وہ گفتگو شروع کر دی اس کے متعلق، قرارداد کا مذاق اڑایا گیا۔ گاندھی اور ہندوؤں نے بالخصوص قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے اسے قطعاً کیا کر دیا؟ مسترد، یعنی کہ مکمل طور پر اسے مسترد کر دیا کہ یہ مانا جانے والا جو ہے وہ پوائنٹ ہی نہیں ہے۔ مسلم لیگ قرارداد کو تو قرارداد لاہور کا نام دے رہے تھے، لیکن ہندوستانیوں نے طنزاً جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک نیا نعرہ دے دیا قرارداد پاکستان کا۔ مسلمان قائدین نے نئی اصطلاح کو اپنا لیا اور اسے قرارداد پاکستان جو ہے وہی کہا جاتا ہے۔
اب جو ہے دیکھیں انہوں نے قرارداد لاہور کہنا شروع کیا مسلمانوں نے، لیکن ہندوؤں نے طنزاً اسے قرارداد پاکستان کا نام دیا، تو وہاں سے مسلمانوں کو اپنی ایک جو نئی مملکت تیار ہونے والی تھی اس کا نام بھی انہوں نے ایجاد کیا، اور انہوں نے قرارداد کو قرارداد لاہور نہیں بلکہ قرارداد پاکستان کے نام سے ہی پھر انہوں نے استعمال کیا۔ برطانوی پریس نے اس قرارداد کو جناح کا پاکستان قرار دیا۔ ہندو اخبارات دی ہندوستان ٹائمز، ماڈرن ریویو اور امرت بازار پترکا نے تقسیم کے منصوبے کی مخالفت میں اداریہ تحریر کیے، یعنی کہ یہ تمام جو اخبارات ہیں، نیوز ہیں، ان میں جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ طنز کیا گیا اس چیز پر کہ یہ تو جناح کا پاکستان ہے، جو جناح چاہ رہا ہے، تو ہم جو ہے یہ چیز نہیں ہونے دے سکتے۔ یہ رد عمل آیا۔ ہندوؤں کا خیال تھا کہ تقسیم کے تجویز مسترد ہو جائے گی، لیکن مسلمانان برصغیر نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا تھا۔ صرف 7 سالوں بعد ہی انہوں نے اپنی بے پناہ جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا لیا، یعنی کہ ہندو یہ سمجھتے رہے کہ ہم جو ہے یہ ساری مخالفت کریں گے، ان کو رد کریں گے تو مسلمان اپنے جو ہے وہ پوائنٹ سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو ہم جو ہے اس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ لیکن مسلمانوں نے ظاہر سی بات ہے جب وہ ان پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے تو ان کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی، اس وجہ سے جب انہوں نے اپنا ایک مستقبل سوچ لیا تھا کہ ہم نے حاصل کرنا ہے تو پھر انہوں نے حاصل کر لیا۔ یہاں تک جو ہے وہ آج کا ہمارا لیکچر ہے۔